قمری مہینے سے آغاز کروں گی کیونکہ ہماری تمام تر عبادات اسی سے ریلیٹڈ ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کس قدر ظلم ہے. مہینے سارے اللہ کے، دن سارے اللہ کے، اور حتیٰ کہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان میں خاص طور پر ٹریننگ ہے. لیکن لوگوں نے اور مسلمانوں نے ان مہینے کے دنوں کے ساتھ، اس کی راتوں کے ساتھ اس قدر ظلم کیا کہ پیٹ کی خاطر، ایک نئے فرقے کی داغ ڈالنے کی خاطر، اپنی پہچان کی خاطر، اپنی انفرادیت کی خاطر، مسند کی خاطر ایسے کام لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے انٹروڈیوس کروائے کہ جو نہ اللہ اور نہ اس کے رسول نے بتائے اور سکھائے. پچھلے مہینے رجب کی بات کروں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں تو باقاعدہ رجب میں کون سی رات منائی جاتی ہے؟ شب معراج. اور پھر کنڈے کھانے کے کتنے اچھے طریقے ہیں، ٹکڑے ہو گئے، شیرنیاں کھیرنیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ. اور اسی طرح محرم جیسے حرمت والے مہینے کو بھی سبیلیں، نیازیں. اور اسی طرح بتائیے اسی کون سا مہینہ بچا ہے؟ آپ ایک مہینہ ربیع الاول کو دیکھ لیں، ربیع الاول کے نام پر جو کچھ کیا جاتا ہے باقی 11 مہینوں میں نہ ہوتا ہو. نہ دنوں کو بخشا نہ راتوں کو چھوڑا. ہر ایک مہینوں نے بس ایک خاص طور پر کہ آج فلاں رات ہے. شب معراج کے حوالے سے میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں. معراج ثابت ہے، معراج کا واقعہ ثابت ہے، لیکن کس سال یہ واقعہ پیش آیا یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. سال کا بھی پتہ نہیں ہے. مورخین نے اپنے علم کے لحاظ سے جو ایک رپورٹ پیش کی، جو کچھ لکھا، بعض کے مطابق ہجرت سے 5 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا، بعض کے مطابق ہجرت سے 3 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا، بعض کے مطابق ہجرت کے 2 سال پہلے، اور بعض 1. یعنی یہ ہی کنفرم نہیں ہے کہ کس سال یہ پیش آیا. اور یہ تو مہینہ اور تاریخ بھی بتا دیتے ہیں. جب سال کنفرم نہیں ہے، مختلف آراء ہیں، اور اللہ عالم. دیکھیں اللہ عز و جل جو چیز علم کے لیے، عمل کے لیے ضروری ہوتی ہے اللہ ضرور بیان کر دیتا ہے، اور جس چیز کا نام بتانا امت کا فائدہ ہوتا ہے اللہ عز و جل اس کو چھپا دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد یعنی ولادت برحق ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. مگر میلاد کے نام پر جو کچھ کیا جاتا ہے نہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سالوں میں کسی سال کیا، اپنی عمر میں کسی سال کیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بعد میں کسی نے آپ کی محبت میں یہ کیا. خیر القرون میں کبھی بھی یہ نہ ہوا، نہ صحابہ، نہ ائمہ، نہ محدثین، کسی نے یہ نہ کیا. یہ تو بہت بعد میں لوگوں نے دین میں نئے طریقے، محبت کے نام پر، عقیدت کے نام پر. آپ دیکھیں کہ صحابہ کی محبت یہ ہمارے لیے سٹینڈرڈ ہے کہ ایسی ایمان لاؤ، ایسی محبت کرو. آمنو بمثل ما آمنتم، جیسے وہ ایمان لائے تھے ویسے ایمان لاؤ. جو کام انہوں نے نہیں کیا ہم کہیں گے عشق رسول ہے، محبت رسول ہے. یہ تو ربیع الاول کی باتیں ہیں. پھر رجب میں 22 رجب کے کنڈے امام جعفر صادق نے، حالانکہ یقین کیجئے جو بھی امام ہے وہ اس کے خلاف ہے، وہ امام ہی نہیں ہے جو یہ سکھائے. اور یہ اماموں کی، اولیاء کی تعلیمات ہی نہیں ہے. ہر مہینے جو 11ویں شریف کی جاتی ہے، 11ویں کی جو دودھ اور جو کچھ بھی کیا جاتا ہے، آپ دیکھیں کہ کس سے منسوب کیا جاتا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ. یہ کب ان کی کتابیں ہیں، بنیاد الطالبین آپ دیکھ لیں، کبھی بھی انہوں نے اس کی تعلیم نہیں دی. لوگ ان کے نام پہ کرتے ہیں. یہ تو اولیاء کی بھی بے ادبی ہے، گستاخی ہے کہ جو ان کی تعلیم ہی نہیں تھی ان کے نام پر آپ وہ 2 نمبری کر رہے ہیں. اور جو روکے سمجھائے اس کو اولیاء کا گستاخ کہتے ہیں. گستاخ کون ہوا؟ وہ ہوا جس نے ان کے عمل کے خلاف کیا اور ان کے ساتھ جھوٹ کو جوڑا. وہ نہیں ہے جو ان کی تعلیم کے مطابق چلتا ہے. اور پھر اسی طرح میں کہتی ہوں نا، زندوں کو بھی نہیں بخشا اور فوت شدگان مردوں کو بھی نہیں بخشا. مردوں کے نام پر جو کچھ کیا جاتا ہے اسی دن سے لے کے جو خرافات، حتیٰ کہ اسلامی طریقے کے مطابق اس کی تجہیز، تدفین بھی نہیں کی جاتی، وہیں سے رسمیں شروع ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر. اور پھر اسی طرح سوئم، چہلم، 21واں 40واں پتہ نہیں کیا کچھ، حتیٰ کہ سال گزرنے کے ساتھ برسی ایک نہیں منائی جاتی ہے. برسی سال گزرنے پہ جو کیا جاتا ہے، تب جاتے جاتے سال کو بھی چونا لگا دیا، اس کے ساتھ اور ظلم کر دیا.
جبکہ سب اللہ کے مہینے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، 12 مہینے ہیں، 4 حرمتوں والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس شعبان کے مہینے کے حوالے سے بتایا کہ یہ وہ مہینہ ہے بین رجب و رمضان، شعبان، یہ شعبان کا مہینہ جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے۔ لوگ اس کی عظمت سے غافل ہیں۔ اس کی عظمت کیا ہے؟ ایک حدیث میں ہے نسائی اور اس طرح ایک اور حوالے کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں شعبان جو ہے، اس رات اللہ عز و جل اپنی مخلوق کو دیکھتا ہے اور ان تمام کو معاف کرتا ہے سوائے مشرک اور مشاہن کے۔ اگرچہ محدثین نے اس کی سند کی صحت کے حوالے سے بھی بات کی ہے، لیکن اگر 1-2 روایات کو دیکھتے ہوئے اس کو صحیح مان بھی لیا جائے تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل مشرک اور مشاہن کہتے ہیں جس کے دل میں کینہ ہو، بغض ہو، نفرت ہو، یعنی لوگوں کے معاملات میں، اور مشرک جو اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرائے۔ تو یہ تو واقعی صحیح بات ہے، حقوق اللہ میں شرک یہ معاف نہیں ہے، اور اسی طرح لوگوں کے حقوق ایک دوسرے میں کمی جب تک وہ معاف نہ کرے یہ معاف نہیں ہے، یہ بات مسلم ہے۔ اس بات کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان کو عبادت کے لیے خاص نہیں کیا۔ 15ویں شعبان کی رات یا 15ویں شعبان کا دن، پورے ذخیرہ احادیث میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں کے دن یا رات کو کوئی خاص عمل کیا ہو۔ ایک عمل ثابت ہے اور وہ ہے کثرت صیام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے بعد کسی مہینے میں اگر سب سے زیادہ روزے رکھتے تو وہ یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جیسے یہ مہینہ شروع ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے روزے رکھتے کہ ہمیں لگتا آپ کبھی چھوڑیں گے نہیں۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ پورا مہینہ رکھنے ہیں، یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ 15 شعبان تک اجازت ہے۔ 15 شعبان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور اس میں حکمت ہے۔ آپ نے فرمایا تاکہ تم رمضان کے لیے اپنی جسمانی قوت کو جمع کر سکو۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان شعبان کے آخر تک، رمضان کے شروع ہونے تک روزے رکھتے رہو پھر جسمانی طور پر ویک ہو جاؤ، بیمار ہو جاؤ اور پھر فرضی نہ رکھ سکو۔ تو 15 شعبان تک ریگولر رکھ سکتے ہیں، جتنے چاہیں رکھ سکتے ہیں، یہ سنت ہے، اس مہینے کا یہ خاص عمل ہے۔ لیکن 15 شعبان کے بعد صرف وہی رکھ سکتی ہے جس کے یا پچھلے رمضان کے بھی قضا باقی ہوں اور اب تک موقع نہیں مل سکا، یا وہ جو ہر مہینے میں یوز ٹو ہے، عادی ہے کہ وہ سوموار جمعرات کا رکھتی ہے یا اس سے بھی زیادہ رکھتی ہے، تو جس کی روٹین ہے وہ رکھ سکتی ہے، کیونکہ روٹین سے پھر کوئی کمزوری واقع نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اسپیشل شعبان کے روزے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح استقبال رمضان کے نام پر جو آخری دنوں میں روزے رکھے جاتے ہیں، رمضان سے 3 دن پہلے، ہفتہ پہلے یا 1-2 دن پہلے، اس کی بھی ہرگز اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، تو ثواب کے بجائے الٹا گناہ ہے۔ اور پھر یہ جو واقعہ ہے شب معراج کے حوالے سے جھوٹے واقعے بیان کیے جاتے ہیں، اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ ایک مشہور وہ آپ سب سنتے ہوں گے، آپ کو یاد ہوگی، بلکہ اب بات یہ ہے کہ جھوٹی چیزیں اتنی عام کر دی جاتی ہیں کہ لوگ اس کو سچ سمجھتے ہیں۔ میں نے خود اپنی بیٹی کے اسکول میں، ایک نامی گرامی برانڈڈ اسکول میں، دیواروں پر حدیث رسول کے نام پر ایسے کوٹس، جملے لکھے دیکھے جو حدیث ہے ہی نہیں۔ کتنی سنگینی کی بات ہے۔ ایسے ہی مشہور چیزیں لکھ دی جاتی ہیں جیسے طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یہ حدیث نہیں ہے۔ علم حاصل کرنا مسلمان پہ فرض ہے، مگر ایسے اس جملے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کر دینا یہ غلط جھوٹ ہے آپ پر۔ جو آپ کے الفاظ نہیں ہیں اس کو حدیث کے طور پر شیئر کرنا، اس کی سزا جہنم ہے۔
من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. ایسے ایک اور حدیث آپ نے دیکھی ہوگی، اطلبوا العلم ولو بالسین، چین جانا پڑے علم حاصل کرو. حدیث کے نام پر یہ کہا جاتا ہے، یہ حدیث نہیں ہے. اور بھی بے شمار ایسی چیزیں ہیں. اسی طرح اسی شعبان کے حوالے سے کیا کہا جاتا ہے کہ آسمان میں ایک درخت ہے، ہر انسان کے نام کا اس پہ پتا لگا ہوا ہے، اور اس رات میں جس کا پتا جھڑ جائے وہ پھر مر جاتا ہے، اس کی زندگی پوری ہو چکی ہے. یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ ثابت نہیں ہے. ایسی تمام خرافات جو شعبان کے حوالے کے ساتھ ہیں، تو آپ سب نے محتاط رہنا ہے. ایک عمل ہے وہ یہ کہ آپ نے کثرت سے روزے رکھنے ہیں 15 شعبان تک. دوسرا یہ بہت اہم چیز، دیکھیں کوئی بھی کام کرنا ہو نا اس سے پہلے تیاری کی جاتی ہے. رمضان میں آپ نے جو بھی کام کرنے ہیں، آپ نے اس مہینے میں کیا کرنا ہے، عید کی شاپنگ ہے، کچن میں مختلف ریسیپیز کے لیے مسالہ جات کی تیاری ہے، کوئی میل ملاپ ضروری کام ہے، اس مہینے میں آپ وہ وائنڈ اپ کر لیں، وہ آپ پہلے سے کر لیں تاکہ رمضان کی مبارک ساعات آپ کی دنیا کے کسی کام کے لیے نہ صرف ہوں، اور وہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے. شعبان میں کہتی ہوں شاپنگ بھی کر لیں عید کی، تاکہ رمضان کا ٹائم ضائع نہ ہو. شعبان میں آپ مسالہ جات بنا کے فریز کر لیں، میل ملاقات کر لیں. رمضان کا مہینہ کہ پورا 11 مہینے ملا کر بھی اس کی جتنی فضیلت والے نہیں، اس کو اپنی شاپنگ میں، بازاروں کے چکر میں، میل ملاپ میں، یا اسی طرح سحر اور افطار کی بے شمار ریسیپیز میں، دسترخوان کے بھرنے میں مت لگائیں. اور رمضان میں افطار اور سحر کو ٹو دی پوائنٹ رکھیں اور ہیلدی کھانے کی ہیبٹ بنائیں. ایسا نہ ہو کہ افطار میں اتنا کھائیں کہ پھر آپ قیام کے لیے بھی، کیونکہ کھائے کا صحت پہ اثر ہوتا ہے، عبادت متاثر ہوتی ہے، روح متاثر ہوتی ہے. ہماری غذا صرف جزو بدن ہی نہیں، جزو روح بنتی ہے. اللہ اکبر. اور پھر اگر آپ شمسی اعتبار سے آئیں تو یہ مارچ کا مہینہ، عورت مارچ کے نام پر جو ادھم مچایا جاتا ہے، آزادی کے نام پر عورت کو بے لگام کیا جاتا ہے، عورت سے اس کی معراج چھین لی جاتی ہے، اس کا مقام چھین لیا جاتا ہے. اسی حوالے سے میں نے سورہ احزاب کی آیت آپ کے سامنے پڑھی. اس وقت بھی عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ پروپیگنڈا کیا جاتا تھا. اسلام کے حوالے سے شروع سے ہی یہ برا تاثر دیا گیا کہ سارا تو ذکر مردوں کا ہے. ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اللہ کے نبی قرآن میں تو جو صیغے آئے ہیں وہ زیادہ تر مردوں کے لیے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. حالانکہ یہ کسی زبان کا قانون ہوتا ہے کہ جب بڑوں کی بات کی جائے تو چھوٹے آٹومیٹکلی اس میں شامل ہوتے ہیں. جب مردوں کا صیغہ ہے عورتیں اس میں شامل ہیں، یہ قانون ہوتا ہے ہر زبان کا. اور پھر اسی طرح سوائے یہ کہ اس عورتوں کو یا مردوں کو کسی معاملے میں الگ کر دیا جائے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما النساء شقائق الرجال، عورتیں مردوں کی طرح ہیں، الا یہ کہ کسی معاملے میں الگ کیا جائے. تو آپ دیکھیے کہ ام المؤمنین ام سلمہ نے پوچھا، اللہ کے نبی قرآن میں تو زیادہ باتیں ہیں ہی مردوں کی. کہتے ہیں کچھ ہی دن گزرے تھے کہ مجھے اچانک باہر سے کچھ آوازیں آنے لگی. میں نے کان لگایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے تھے اور یہ آیت لوگوں کو سنا رہے تھے. ایسا نہیں ہے کہ اسلام صرف مردوں کا ہے، معاشرہ صرف مردوں کا ہے، بلکہ فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم
बरदार मर्द, फरमा बरदार औरतें, सच बोलने वाले रास्त गो मर्द और औरतें। इसी तरह सब्र करने वाले, सच के बाद सब्र का लफ्ज़ आया है, सादिकीन के बाद सब्र। क्यों? इसलिए कि सच के बाद फिर मुज़ाहिमत मुखालफत होती है। सब्र करने वाले मर्द, सब्र करने वाली औरतें, और सब्र में भी खशियत, हर लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, मुनासबत है। क्योंकि देखिए सब्र के बाद इंसान समझता है कि मैं तो भाई बड़ा मजलूम, बड़ा मुकर्रब। अल्लाह ने फरमाया नेकी के काम में भी खशियत, कि अल्लाह तो कबूल कर ले। तामीर काबा के वक्त इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम, रब्बना तक़ब्बल, तुम डरने वाले मर्द और डरने वाली औरतें, और सदका करने वाले मर्द, सदका करने वाली औरतें, और रोज़ा रखने वाले मर्द, रोज़ा रखने वाली औरतें, जिस्म की हिफाजत करने वाले मर्द और औरतें। कहते हैं मर्द जो करते हैं, मर्द को कोई ऐब नहीं है, ऐब है। और हिफाजत सिर्फ ये नहीं कि जी बुराई का बड़ा काम ज़िना न करना, बल्कि जिस्म की हिफाजत भी। अभी मैं यहाँ आ रही थी तो जो मैंने मंजर बस स्टेशन पे देखा, यकीन कीजिए कि आज तक ना मैंने सुना था ना मैंने सोचा था। जस्ट बिकनी स्टाइल लिबास में दो लड़कियां वेटिंग एरिया में आके बैठी, पब्लिक में, अवामी जगह, ना अवामी इदारे, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ महफूज हैं। और बल्कि जब मैं एंटर हुई उस वक्त वेटिंग एरिया के बाहर कोई गार्ड नहीं था, लेकिन जैसे वो दो आके बैठे फौरन सिक्योरिटी अलर्ट हो गई, क्योंकि खतरा है अवाम के रिएक्शन का। उन्हें भी पता है कि लोग इन पे टूट ना पड़े, उनकी हिफाजत करें। हमारे सिक्योरिटी इदारे अवाम के लिए नहीं, हराम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। अल्लाह अकबर। कितनी आप सोचें कि दो नौजवान बच्चियाँ, ये एक एजेंडा है LGBTQ का, ताकि बुराई को, बेहयाई को आम किया जाए, अवाम के जहन, दिल, दिमाग उसे कबूल कर ले, वो मंजर देखने के आदी हो जाए। अल्लाह अकबर। ये बाकायदा अवामी जगहों पर अब देखें, जब ऐसी लड़कियां छोड़ी जाती हैं, ये मेरे और आपके खानदों को, हमारे बेटों को, हमारे भाइयों को, हमारे बापों तक को, इवन बच्चों वाली बेटियां, स्टूडेंट्स मुझे बता रही होती हैं, हमारा बाप अब वो काम कर रहा है कि हमारी माँ का जीना महाल है। हमारे बाप, जाहिर है कि मुफ्त में, करीब में आपको कोई चीज़ मिल रही है, वो घर बैठी बेचारी झाड़ू टाकी करने वाली, दिन रात बच्चों के लिए काम करने वाली, वो तो अच्छी नहीं लगती ना। जब बाहर आपको ऐसा पीस नजर आ रहा है जिसका काम है मर्दों को जाल में फंसाना है, पैसे के लिए, एजेंडे के लिए और दिल की तस्कीन के लिए, बेहयाई आम हो जाए। अल्लाह अकबर।